سبحان رب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات، سب سے پہلے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نرالی شان ہوتی ہے، وہ اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی مکمل پوری زندگی کو اللہ رسول کے لیے لگا دیتے ہیں اور ایک قدم اٹھانے سے پہلے وہ پہلے سوچ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اس چیز کے لیے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ قدم میرا اٹھنے والا چلنے والا یہ کہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں۔ اپنی کہاوت میں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، گویا کہ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اپنی کہاوت میں۔ وہ اپنی زندگی کو پورا شریعت مطہرہ کے طور پر لگا دیتے ہیں۔ جو پوری زندگی اللہ رسول کی لیے لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو بہت سارے انعام دیتا ہے ان کو، لیکن ایک خاص انعام یہ بھی ہوتا ہے ان کے لیے کہ پھر وہ دنیا میں رہ کر کے دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے سورما کا ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پھر وہ طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور ذرا بھی ان کے لیے کوئی گھبراہٹ، کوئی ڈر، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ وہ وقت کے جابر حکومت سے بھی وہ ٹکرا جاتے ہیں، وقت کے بادشاہوں کے حاکموں سے بھی وہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے ہوتا ہے حضرات محترم؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ پر خوف خدا اس طرح غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے لبریز رہتے اور کانپتے اور گریہ زاری کرتے اور خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو تم زیر خاک سوئے ہوئے، یعنی جو قبر میں لوگ پہنچ گئے ہیں، تم ان کے بارے میں اگر ابھی نہیں جانتے، اگر تم ان کے بارے میں جان لو، جو قبر میں جا چکے ہیں، جنہیں موت نے آ لیا ہے، ان کے بارے میں تم جان لو تو تم بینے بانوں کی طرف کو نکل جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو اور اللہ اللہ کرنے لگو، یعنی تم دنیا کی لذت کو ہی بھول جاؤ، کیونکہ ان کی حقیقت اچھی طریقے سے وہی جانتے ہیں قبر والے انسان، کیونکہ وہاں پر اعمال کا سکہ چلتا ہے مرنے کے بعد، اور پھر بڑے بڑے سورما ایسے ہیں جو قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں، جن کا دنیا میں بڑا نام روشن تھا، بڑا نام چمکتا تھا، لیکن جب موت آ گئی اور جب موت کا فرشتہ آیا تو پھر انہیں بڑی بڑی طاقتیں دنیاوی ان کو بچا نہ سکیں۔ حضرات محترم، تو حضرت خواجہ غریب نواز ہر وقت خوف خدا میں لرزہ رہتے اور لرزہ طاری رہتا اور لوگوں کو تلقین بھی کرتے کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں نہیں پتا قبر کے بارے میں، ابھی قبر کے لوگوں کے احوال کے بارے میں نہیں پتا، اگر تم جان لو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زیادہ کھاؤ۔ اور حضرات محترم فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں
میں جانتے جو قبر میں پہنچ چکے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. یہاں تک غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہم اولیاء اللہ کی زندگی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کی کرامتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آخر اب تک اپنی زندگی کو ہم سدھار نہیں پائے. بشمول میرے ہم ابھی اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھال نہیں پائے. ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل تو مانا، لیکن آئیڈیل مانتے ہوئے ان کو اپنا حضرات محترم رہنما مانتے ہوئے ان کے طریقے پر اب تک ہم نہیں چلے. ان کا طریقہ جو ہے، ان کا انداز جو ہے بڑا ہی نرالا ہوا کرتا ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، پڑوسیوں کو اپنے بڑا خیال رکھتے تھے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے سارا جو ہے پانی ایک کاسے میں آپ نے سما لیا، سنا ہے آپ نے. ایک مردے کو زندہ کیا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا. آپ کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا. اور اس جادوگر کو کس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر مات دی، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. بہت ساری کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی. لیکن اب یہ بھی ہم زندگی سننے کی کوشش کریں کہ آخر ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا طریقہ تھا، لوگوں سے ملنساری کیسی تھی، کیا انداز تھا ان کا. کیا انداز ہمارے اندر بھی یہ ہے. بھلا ہی ہم غریب نواز کے اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ باتیں کہاں تک ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جاننا اور سمجھنا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے. حضرات محترم لکھا ہے کہ آپ پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے. اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازے کے ساتھ میں ضرور جاتے، اور دفن کے بعد میں سارے لوگ چلے جاتے. لیکن غریب نواز کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے رہتے اور اس کی دعائیں مغفرت کرنے کے بعد ہی وہاں سے آتے. یہ پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے آپ، اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے. آپ آج دیکھو، آج کل بس صرف جنازے کی نماز میں میت کا ٹائم نظر پڑ جائے، لوگ ہاں بھائی ہم بھی حاضر ہو گئے جنازے میں فلاں کے، اور پھر مٹی لگا کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگ جیت کے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی، اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے پٹاپٹ تالی بجاتے ہوئے. اس طریقے سے یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے. بہت بڑی جنگ جیت لی، مٹی لگا دی بس ہم نے قبر کے لیے. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا یہ ہمارے لیے کام ہے کہ اس میت کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، اور دعائیں مغفرت کرنے کے بعد ہی قبرستان سے وہاں سے جائیں باہر. پھر لیکن یہ طریقہ ہم بھلا چکے ہیں. رکتے بھی ہیں 10-5 منٹ تو جدھر دنیا داری کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، اور پھر مٹی لگا کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہاتھ جھاڑنے کا مسئلہ، ہاتھ جھاڑنا غلط نہیں ہے، یہ بات دھیان رکھیں، لیکن ہاتھ جھاڑنا وہ غلط ہے جس میں تالی کی آواز ہو. ہاتھ جھاڑیں، یہ مسئلہ جو ہے بتا دوں، اس طریقے سے جھاڑیں ہاتھ آواز نہیں ہوگی. اگر یوں جھاڑیں گے ہاتھ تو آواز ہوگی. تو اس طریقے سے کوئی کہتے ہیں ہاتھ مت جھاڑو، غلط ہے. ہاتھ جھاڑنا غلط نہیں ہے، تالی بجانا غلط ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ہاتھ جھاڑ سکتے ہو، دھو بھی سکتے ہو، لیکن تالی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ دھیان رکھیں. تو آپ پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور عفو بردباری کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی نرم دل، نرم مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دین کی غیرت کے لیے آتا تھا، یعنی کوئی دین کے خلاف کام کرتا تھا اس وقت غصہ آتا تھا. کبھی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ، حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. جیسے آپ کو کسی نے برا کہہ دیا، آپ کو کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، یا آپ کا کسی نے دکھا دیا، کچھ نہیں، آپ غصہ کرتے تھے. غصہ تب کرتے تھے جبکہ کوئی دین کا معاملہ ہوتا تھا، جبکہ کوئی اللہ اکبر کسی کو ستاتا تھا یا کسی کا برا چاہتا تھا، تب آپ کے لیے بڑا جلاد آتا تھا، غصہ آتا تھا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے خاص مرید و خلیفہ ہے. خاص مرید و خلیفہ کون ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کا مزار مہرول شریف میں ہے دہلی کے اندر. آپ نے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر حاضری دی ہوگی، آپ کی بڑی شان ہے. جب خواجہ قطب الدین جیسے آپ کے مرید ہیں تو سوچو خواجہ غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ صرف پبلک کو اکٹھا نہیں کرتے، وہ ایسی تربیت کرتے ہیں اپنے مریدوں کی کہ وہ بھی ولی اللہ بن جاتے ہیں. آج دیکھ لو، زیادہ بڑا پیر اور زیادہ بڑا ولی اللہ اس دنیا میں وہ پایا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے جس کے مرید زیادہ ہو. وہی وہ بڑا مرید پیر نہیں ہے جس کے مرید زیادہ ہو. حقیقت میں وہی اللہ والا ہے جو اللہ والے اپنے مریدوں کو ہی بنا دے. اب خود تو جو ہے اللہ اکبر
مرید پیر جو ہے اب ولی اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، وہ اپنے مریدوں کو کیا ولی اللہ بنائے گا؟ لیکن غریب نواز کی شان یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر جو مرید تھے اس میں بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے اور اولیاء اللہ تھے، سبحان اللہ۔ آپ کی تربیت وہ تربیت تھی، آپ کا جو سمجھانا اور آپ کی دین کی تعلیم وہ آپ نے اپنے مریدوں کو دی تھی کہ بڑے بڑے اولیاء آپ کی مریدوں میں ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، تو دیکھیں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت میں رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں کہ میں کئی برس تک آپ کی خدمت میں رہا، لیکن اللہ اکبر، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، یعنی کسی کی بات چھپی ہوئی، کسی کا چھپا ہوا عیب کبھی آپ نے ٹٹولا ہو، کسی کے سامنے بیان کیا ہو، نہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کا بہت خیال کرتے، کبھی کسی کی برائی یا کسی کا اللہ اکبر عیب ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ہم کسی سے بھی ملتے، ہمارا ماحول یہ ہے کہ جب تک کسی دوسرے کے عیب نہ ظاہر کر دے اس کی دوسرے کے پاس میں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ بزرگوں دوستوں، کسی کے عیب نہ تلاشا کرو، کسی کی برائیاں نہ تلاشا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیب تلاشا کریں اور دوسرے کے اندر کی خوبیاں تلاشا کریں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ دوسروں کے اندر خوبی تلاش کرتے تھے، نہ کہ عیب۔ حضرات محترم، اور بڑا ہی آپ کی شان عظیم ہے حضرات محترم، کچھ آپ کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اقوال کیا کیا ہیں۔ آپ جب بیان فرماتے تھے، آپ جب واعظ فرماتے تھے، آپ جب خطاب فرماتے تھے، تو اس کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے بہت سارے مریدوں نے نوٹ کر لیا تھا، لکھ لیا تھا، کتابوں کے اندر وہ موجود ہے اب بھی۔ تو ایک کتاب ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھی ہوئی، اس کتاب کے اندر کے چند میں آپ کے لیے نصیحت، جس سے مجھے اور تمامی کو نصیحت حاصل ہو کہ آخر ان کے اقوال کیا تھے، ان کے قول کیا تھے، وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو با طہارت سوتا ہے، یعنی وضو کر کے سوتا ہے، کس کے قول ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، جن کے نام کی ہم کل کو نیاز لگانے والے 6 تاریخ کو، کل ہی ہے 6 تاریخ کو، 14 رجب کی 6 تاریخ کو، تو کل ان کا عرس ہے۔ آپ فاتح کا خوانی کا اہتمام کریں، اور اولیاء اللہ کی فاتح خوانی سے کرنے سے بڑی بڑی مشکلیں ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، کم سے کم بڑی بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو غریب نواز کو اچھے طریقے سے جانتا اور مانتا ہے، ان سے پوچھ لو کہ کتنے انہوں نے ان کی مشکلیں آسان کی۔ اور آپ نے یہ بارہا اپنی زندگی میں غور کیا ہوگا، جو کام سوچ سے باہر تھا کہ یار یہ بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن غریب نواز کے وسیلے نے وہ کام بھی پورا کر دیا ہے۔ آپ کی وہ شان ہے، اللہ اکبر، بلکہ غریب نواز کی وہ طاقت ہے۔ غریب نواز کا ایک مرید تھا، مرید تھا ایک، تو وہ مرید جو ہے بادشاہ کے یہاں پر نوکر تھا، نوکری کرتا تھا وہ۔ جب اس بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اور میرے یہاں پہ نوکری کرتا ہے، غریب نواز کے ہاتھ مسلمان ہو گیا، تو اس بادشاہ نے کیا کہ اس کو ستانا شروع کر دیا مرید کے لیے۔ جب زیادہ ستایا، تکلیفیں دی، پریشانی دی، تو غریب نواز کو پتا چلا کہ میرے مرید کو ستایا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو حکم لکھا بادشاہ کے لیے کہ ہمارے مرید کو نہ ستایا جائے، اس کو پریشان نہیں کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم پر حکم چلاتے ہیں یہاں پر رہ کر کے یہ جو ہے بزرگ، اور بادشاہ نے پھر بات کو نہیں مانا غریب نواز کی۔ جب بات کو نہیں مانا، غریب نواز کو پتا چلا کہ میری بات کو بھی نہیں مانا ہے، تو حضور غریب نواز نے اپنے مریدوں کے سامنے کیا کہا کہ ہم نے اس فلاں بادشاہ کو گرفتار کیا، ہم نے اس بادشاہ کو گرفتار کیا۔ کہاں بیٹھ کے کہا تھا؟ یہ جنگ کے موقع پہ نہیں کیا تھا، آپ نے مسلح پہ بیٹھ کے کہا اپنے چند مریدوں کے سامنے۔ جب یہ کہہ دیا آپ نے اور مریدوں نے سن لیا، چند ہی دن کے بعد میں حضرت محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے فوج کے ساتھ میں چڑھائی کر دی اس بادشاہ پر، اور بادشاہ اپنی جو ہے ان چیلے چپاٹوں کے ساتھ میں اور اپنی فوج کے ساتھ میں لڑنے کے لیے گیا، لیکن وہ اللہ اکبر مات کھا گیا، بری طرح ہارا، اور بادشاہ کو گرفتار کر کے حضرت محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہو گیا گرفتار، یعنی زبان سے غریب نواز کے نکلا وہ ہو گیا۔ یہ طاقت ہے غریب نواز کی، سبحان اللہ، جو زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے! آپ صرف 1.5 منٹ کے اندر یہ بات سن لیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے گواہ رہتے ہیں، اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ اسے بخش دے، یہ رات کو وضو کر کے سویا تھا۔
یہ غریب نواز کے قول ہے. غریب نواز کی نیاز کرنے والوں, ان کے یہاں پر حاضری دینے والوں, ذرا یہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں, ہم اس پر بھی عمل کریں. اور دوسرا فرمان کہتے ہیں نماز ایک راز کی بات ہے, راز کی بات. جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے, نماز میں کہتا ہے, چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کرتا ہے, راز کی بات. نمبر 3, جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے, غریب نواز کی قول ہے, جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے, ویران. چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والے آج دنیا میں موجود ہیں. اللہ اکبر, چھوٹی موٹی چیز بیچنے کے لیے آج کل دیکھو روزی روٹی کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جھوٹی کی جو قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے, ویران. اور فرمایا اللہ اکبر, اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اسی لیے برکت نہیں ہمارے گھروں میں. اور فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا, مصیبت والے لوگوں کی فریاد سننا, اللہ اکبر, ان کا ساتھ دینا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اسیروں کو قید سے چھڑانا, یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. غریبوں کی مدد کرنا, بے سہاروں کی مدد کرنا, یہ تمام جو ہے فرمایا یہ بڑا مرتبہ رکھتی ہے. ہمیں لگتا ہے چھوٹی موٹی بات ہے, لیکن اللہ کے یہاں پر بڑا مرتبہ رکھتی ہے. اور فرمایا نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے. نیک کام کرنے سے بہتر کیا؟ نیکوں کی صحبت, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا. اور فرمایا لوگوں کی صحبت, اور فرمایا برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. برے لوگوں کے پاس میں بیٹھنا برائی کرنے سے زیادہ برا ہے. اس لیے بیٹھنے سے پہلے, دوستی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے گلے میں ہاتھ ڈال کے گناہ کی طرف کو لے جا رہا, ہمیں محسوس ہی نہیں ہو پا رہا. جتنا زیادہ انسان بگڑتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دوستی کی وجہ سے زیادہ بگڑتا ہے. آج کے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ دوستی یاری ان کی دیکھ کے نہیں کرتے. وہ شرابیوں کو, کبابیوں کو, جواریوں کو, سٹوریوں کو, پتہ نہیں کسے کر دو. نمازیوں کو دوست بناؤ, نیک لوگوں کو دوست بناؤ, اللہ والوں کو دوست بناؤ. جو دوست جیسا ہوتا ہے وہ ویسی صحبت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غریب نواز کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی تو پھر بیان کریں گے. السلام علیکم.